السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ اہم ملٹری اپڈیٹس کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے اپنے بنائے گئے پہلے UAV انجن کی۔ دوستو پاکستان کی دفاعی صنعت نے ایک ایسا سنگ میل عبور کر لیا ہے جسے مستقبل کی جنگی ٹیکنالوجی کے حوالے سے انتہائی اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ فرانس میں منعقد ہونے والی دفاعی نمائش میں پاکستان کی پرائیویٹ ڈیفنس کمپنی السنز گروپ نے پہلی مرتبہ مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیا گیا ایک جدید بغیر پائلٹ ایئرکرافٹ یعنی UAV انجن دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک انجن نہیں ہے بلکہ پاکستان کی دفاعی خود انحصاری انجینئرنگ صلاحیت اور مقامی تحقیق و ترقی کی ایک واضح مثال ہے۔ کئی دہائیوں تک پاکستان کو اپنے ڈرونز اور دیگر بغیر پائلٹ فضائی نظاموں کے لیے بیرون ملک سے انجن درآمد کرنا پڑتے تھے، لیکن اب صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس نئے انجن کو خاص طور پر طویل فاصلے تک پرواز کرنے والے ڈرونز اور لوٹرنگ منیشنز یعنی کامیکازی ڈرونز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ انجن ایسے ڈرونز کو طاقت فراہم کر سکتا ہے جو 20 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت تک مسلسل فضا میں رہ سکیں، جبکہ تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جدید جنگوں میں اس قسم کے ڈرونز کی اہمیت مسلسل بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ کم لاگت میں انتہائی مؤثر نگرانی اور درست حملے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ دوستو اس انجن کی تیاری میں جدید میکینیکل ڈیزائن، بہتر فیول ایفیشنسی، کم وزن اور طویل آپریشنل لائف جیسے عوامل کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا ہے۔ دوستو کسی بھی ملک کے لیے صرف ڈرون تیار کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کا انجن، فلائٹ کنٹرول سسٹم اور دیگر اہم پرزوں پر بھی مکمل مقامی کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کامیابی کو پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے انتہائی اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس انجن کی ایک بڑی خصوصیت اس کی ایندھن بچانے کی صلاحیت ہے، جس کی بدولت ڈرون زیادہ دیر تک فضا میں رہ سکتے ہیں اور طویل فاصلے تک نگرانی یا حملے کی کارروائیاں انجام دے سکتے ہیں۔ مستقبل کی جنگوں میں جہاں مسلسل نگرانی، انٹیلیجنس اکٹھا کرنا اور موقع ملتے ہی فوری حملہ کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے، وہاں اس قسم کی صلاحیت کسی بھی ملک کی عسکری طاقت میں نمایاں اضافہ کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس انجن کو بڑے پیمانے پر پیداوار میں شامل کر لیا جائے تو پاکستان نہ صرف اپنی مسلح افواج کی ضروریت مقامی طور پر پوری کر سکے گا بلکہ مستقبل میں دفاعی برآمدات کے میدان میں بھی نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک نسبتاً کم قیمت لیکن قابل اعتماد ڈرون ٹیکنالوجی کی تلاش میں ہیں، اور اگر پاکستان مقامی طور پر تیار کردہ انجن اور ڈرون سسٹم پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ السنز گروپ نے اس منصوبے کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی پرائیویٹ ڈیفنس سیکٹر اب صرف پرزہ جات تیار کرنے تک محدود نہیں رہا بلکہ پیچیدہ ایروسپیس انجینئرنگ اور پروپلشن ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں بھی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں جدید ڈرون پروگراموں کی کامیابی کا انحصار ان کے انجنز کی کارکردگی پر ہوتا ہے، کیونکہ یہی انجن ڈرون کی رفتار، برداشت، بلندی اور مجموعی مشن کی کامیابی کا تعین کرتے ہیں۔ اگر یہ منصوبہ اپنی اگلی آزمائشی اور پیداواری مراحل بھی کامیابی سے مکمل کر لیتا ہے تو آنے والے برسوں میں پاکستان مکمل طور پر مقامی انجن سے لیس نگرانی کرنے والے ڈرونز، لوٹرنگ منیشنز اور دیگر جدید بغیر پائلٹ فضائی پلیٹ فارمز تیار کرنے والے محدود ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ دوستو بنگلہ دیش نے چین سے J-10CE فائٹر جیٹس کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے جو بھارت کے لیے بڑی تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ یہ معاہدہ تقریباً $2.2 بلین کا ہے جس میں 20 طیارے، تربیت، لاجسٹکس اور لانگ ٹرم سپورٹ شامل ہے۔ J-10CE ایک 4.5 جنریشن کا جدید فائٹر جیٹ ہے جس میں ایسا ریڈار، جدید ڈیٹا لنک، لمبی رینج کے میزائلوں کی انٹیگریشن اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ نے مئی 2025 کے انڈیا پاکستان لڑائی میں J-10C کا استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے اس طیارے کی ساکھ مزید بڑھ گئی ہے، اور بھارت بنگلہ دیش کے اس فیصلے کو چین کی اسٹریٹجک گھیرا بندی کا حصہ سمجھ رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی جغرافی پوزیشن سلیگوری کوریڈور یا چکن نیک کے قریب ہے، جو بھارت کے مشرقی حصے کو جوڑنے والا تنگ راستہ ہے۔ اگر وہاں چینی طیارے تعینات ہوں تو بھارت کی دفاعی منصوبہ بندی پر بڑا اثر پڑے گا۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے 2025 میں یہ خبردار کر دیا تھا کہ چین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مفادات کا یہ اجتماع علاقائی سلامتی کا حساب بدل سکتا ہے۔
چین بنگلہ دیش کو 70% سے زیادہ فوجی ساز و سامان فراہم کرتا ہے، بشمول آبدوز، ٹینک، میزائل اور دیگر کئی۔ J-10C کی خریداری اس انحصار کو مزید گہرا کر دے گی۔ چین کے لیے بنگلہ دیش جغرافیائی طور پر اہم ہے کیونکہ یہ بھارت کے مشرقی حصے کے قریب ہے اور بنگال کی خلیج کے اہم سمندری راستوں پر واقع ہے۔ بھارت اب اپنے مشرقی سیکٹر میں مزید طیارے تعینات کرنے، فضائی نگرانی بڑھانے اور انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط کرنے پر غور کر رہا ہے۔ دوستو، چین نے حال ہی میں اپنے بھاری ٹلٹ روٹر ڈرون R6000 کے مکمل آزاد پرواز ٹیسٹ مکمل کیے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا 6 ٹن کلاس ٹلٹ روٹر بغیر پائلٹ والا طیارہ ہے جو ہیلی کاپٹر کی طرح عمودی اڑان اور لینڈنگ کر سکتا ہے اور فکسڈ ونگ طیارے کی طرح تیز رفتاری سے لمبی دوری طے کر سکتا ہے۔ R6000 کی پرواز کی آزمائش سچوان کے ٹیسٹ سائٹ پر ہوئی، جہاں اس نے بغیر کیبل کے ہوور، آگے کی پرواز اور موڈ کی تبدیلی کے اہم مراحل کامیابی سے مکمل کیے ہیں۔ اس کی کروزنگ سپیڈ 550 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور اس کی آپریشنل رینج 4000 کلومیٹر ہے اور پے لوڈ کیپیسٹی تقریباً 2 ٹن ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹیک آف ویٹ 6.1 ٹن ہے، جو اسے اس کلاس کا سب سے بڑا ڈرون بناتا ہے۔ یہ ڈرون یونائٹڈ ایئر کرافٹ گروپ نے تیار کیا ہے جس کا دارالحکومت شینزن میں ہے۔ اس میں 2 AES 100 ٹربو شافٹ انجنز لگے ہیں اور یہ تمام موسموں میں پرواز کر سکتا ہے، طاقتور ہواؤں، بارش اور برف میں بھی کام کرتا ہے۔ اس کی ویٹول صلاحیت یعنی بغیر رن وے کے اڑنے اور اترنے کی صلاحیت اسے پہاڑی علاقوں، دور دراز جزیروں، سمندری پوزیشنوں اور قدرتی آفات والے علاقوں میں لاجسٹکس پہنچانے کے لیے بہترین بناتی ہے۔ چین اسے بنیادی طور پر سول استعمال کے لیے پروموٹ کر رہا ہے، جیسے لو الٹیٹیوڈ اکانومی، کارگو ڈیلیوری، میڈیکل ایویکویشن اور ڈیزاسٹر ریلیف کے لیے، لیکن اس کی فوجی صلاحیت واضح ہے۔ یہ PLA کو آٹونومس سپلائی، ڈسٹریبیوٹڈ لاجسٹکس اور کنٹیسٹڈ انوائرمنٹ میں فورس پروجیکشن کی طاقت دے سکتا ہے، جہاں روایتی ایئر بیسز میزائل حملوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ R6000 انڈو پیسیفک میں چین کی اسٹریٹجک رسائی کو بڑھائے گا، خاص طور پر جزیروں اور سمندری پوزیشنوں پر جہاں روایتی طیاروں کو رن وے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ V-22 آسپرے جیسے امریکی ٹلٹ روٹر پروگرامز کا مقابلہ کرنے والا آٹونومس سسٹم ہے اور چین کی خود مختار ایروسپیس ٹیکنالوجی کی ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ ابھی یہ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے مرحلے میں ہے اور 2026 کے آخر تک سول سرٹیفیکیشن کا ہدف ہے۔ دوستو، R6000 جیسی ٹیکنالوجیز مستقبل کی جنگوں میں لاجسٹک اور سپورٹ کو مکمل بدل دیں گی۔ دوستو، چین نے اپنے نئے QN202 مائکرو گائیڈڈ میزائل کے ٹیسٹ فائرنگ کا فوٹیج پہلی بار جاری کیا ہے۔ یہ ایک انتہائی چھوٹا، ہلکا پھلکا اور انفرادی سپاہی کے لیے بنایا گیا پرسنل میزائل سسٹم ہے، جو جدید جنگ کے میدان میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ QN202 کا وزن صرف 1.2 سے 1.5 کلو گرام تک ہے اور اس کا ڈائیمیٹر 40 ملی میٹر ہے اور لمبائی تقریباً 650 ملی میٹر ہے۔ یہ فائر اینڈ فارگیٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرتا ہے، یعنی انفراریڈ یا امیجنگ سیکر کے ذریعے ٹارگٹ لاک کر کے فائر کرنے کے بعد فوری طور پر کور لے سکتے ہیں۔ چین نے بغیر وار ہیڈ کے استعمال کرتے ہوئے مختلف ٹیسٹ کیے ہیں۔ ٹارگٹس میں گاڑیاں، لائٹ آرمر وہیکلز، اسٹیشنری اور موویبل ٹارگٹس دونوں قسم کے اہداف شامل تھے۔ فائرنگ کی دوری 200، 400، 600، 1000، 2000 اور 2500 میٹر تک کی گئی۔ خاص طور پر انتہائی درجہ حرارت والے حالات میں بھی ان ٹیسٹ کو کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ یہ سسٹم ایک شخص آسانی سے اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ ایک آپریٹر 6 میزائل تک بیک پیک میں اٹھا سکتا ہے۔ اس کا کل وزن لانچر سمیت 3.5 سے 5 کلو گرام کے قریب ہے۔ یہ لائٹ آرمرڈ وہیکلز، انفینٹری فائٹنگ گاڑیوں، اسکواڈز اور شہری یا پہاڑی علاقوں میں چھوٹے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بہترین ہے، اور یہ 80 ملی میٹر تک کے آرمر کو پینیٹریٹ کر سکتا ہے اور اس کا ہٹ ریٹ 80% سے زیادہ ہے۔ QN202 کو ووہان گلوبل سینسر ٹیکنالوجی نے تیار کیا ہے اور یہ مین پیڈز کی طرح استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اینٹی ٹینک، اینٹی پرسنل اور لائٹ ٹارگٹس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کی چھوٹی سائز اور آسانی سے لے جانے کی صلاحیت اسے جدید انفینٹری کے لیے بہت خطرناک بناتی ہے۔ دوستو، یہ ٹیکنالوجی چین کی انفرادی سپاہی کی فائر پاور کو بہت بڑھا دے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔